بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین۔ اور آج جو ساجدہ سسٹر کی ویڈیو آئی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس سے پہلے ایک ریئیکشن ویڈیو آئی تھی، میرا خیال ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن اس ریئیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی کی بلا وجہ دل آزاری کرنا اللہ پاک کے نزدیک بھی اس بندے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی دنیا کے سامنے یہ بات پسند کی جاتی ہے، کیونکہ بات اس پہ کرو جو بات کرنے کے قابل ہو، جن میں دیکھو کوئی غلطیاں ہیں یا وہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جس میں نہ ہی اسلام قبول کرتا ہے نہ ہی ہمارا معاشرہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے آج کل یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ بات کرنی چاہیے، کہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں بات کرتی ہوں تو آ کے میری ویڈیو پہ مجھے اتنی باتیں کی جاتی ہیں، اتنی باتیں کے کامنٹس کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی بات مانتے ہیں اتنے ہی تو آپ ساجدہ کو بولو کہ بگی لوگوں کے حق دے، ان کو جو پیسے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میں نے کہا کہ آپ بگی کی ماں کو بٹھاؤ، بگی کو بٹھاؤ، وہ اپنی ویڈیو میں A to Z ساری بات آگے بتائیں کہ ساجدہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارا کتنا حق اس نے کھایا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان پہ انہوں نے کیا کہا، لیکن اس کے بعد اس کمنٹ کا رپلائی نہیں آیا۔ تو اس ویڈیو کے لیے میں نے یہاں پہ آگے چل کے کوئی ساجدہ سسٹر کے کلپ لگائیں ویڈیو کے، جس ویڈیو پہ یہ آبجیکشن تھا کہ ان کی نند غیر آئی ہے، طارق بھائی کی بہن، اور انہوں نے اسی کو کوئی خاص اس کی خاطر تواضع نہیں کی ہے، اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا جیسا کہ اس کو دینا چاہیے تھا۔ ہمیں اچھے سے ویلکم کریں، لیکن وہاں پہ نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ابھی جو ہے انہوں نے ہمیں اچھے سے ویلکم کیا ہے، خوبصورت سے ہار پہنائے ہیں۔ یہ کہ ہار جو ہے نا ان کے وہ پتے جو ہے وہ تھوڑے نہ گرنے شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہ پھل لیے تھے اور پھر محمد سبحان گڑیا کی شادی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شادی ہو گئی۔ تو اکثر ہماری فیملی میں سے جو ہے وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے، زہیر ولیج فیملی ولاگ کے نام سے ان کا چینل بھی ہے۔ اگر نہیں آپ نے دیکھا تو آپ جا کے ان کے چینل کا ضرور وزٹ کریں اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ باقی آپ کا دل سے شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ساتھ میں انہوں نے طارق صاحب کے لیے جو ہے اسپیشل مٹھائی بھی تیار کی ہمارے لیے، گجری وغیرہ چولی، یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے جیسے ہوتا ہے بہنوں کا خوشی ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے ہمارا ویلکم کیا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی دے، اور آپ سب نے بھی ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ اکثر ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ باقی اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ اور جی تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو میں نے کلپ لگایا تھا، ویسے تو میں نے ان کی بنا اجازت کے لگا دیا، لیکن یہ میں نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کلپ لگایا کہ جو کہتے تھے کہ اس کی اپنی نند کو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، ان کی لفٹ نہیں کروائی۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے چینل کو بھی آپ لوگ سپورٹ کرو، ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی گئی ہے، جس طرح ان پہ گل پاشی کی گئی ایسے ہی انہوں نے اپنی نند پہ کی۔ تو بہنوں کا فرض ہوتا ہے، بھائی بہنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور بھتیجیاں جو ہے نا وہ بھی اپنے بچوں سے بھی زیادہ بھائی کے بچے اور بہن کے بچوں سے ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن جو پھوپھیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں پہ جان چھڑکتی ہیں۔ تو آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں، وہ آئی تھی، اس نے کام کیا تھا، ساجدہ سسٹر بیمار ہوئی تھی، وہ ان کے گھر کام کرتی رہی ہے، نوکرانی بن کے کرتی رہی ہے۔ تو نند اور باوج کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں نہ ہی کوئی کرتا ہے، کسی کا نوکر ہوتا ہے، نہ ہی کسی کی کوئی دل آزاری کر سکتا ہے۔ نند جب آتی ہے باوج کے گھر، وہ اس کے باوج کے گھر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے بھائی کا گھر ہوتا ہے، اور بھائی کے گھر سے پہلے وہ اس کے ماں اور باپ کا گھر ہوتا ہے۔ تو جو نند ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے اگر اس رشتے کو سمجھا جائے تو، لیکن اگر نند اور بھابھی کا رشتہ دیکھا جائے تو پھر تو عام طور پر اس رشتے کو معاشرے میں ایک الٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے، غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت ہو نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی بہنوں سے بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے،
بھابیاں نندیں بھی لڑتی جھگڑتی ہیں، لیکن دل میں جو ہوتی ہے نا قدر، وہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس رشتے کو بھی اتنے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس بیچاری عورت جو دیکھ رہی ہوگی زہیب کی امی، تو اس کے دل میں بھی انہوں نے نفرت ڈالنے کی کوشش کی۔ جہاں تک ہو سکے رشتوں کو جوڑو، جو توڑنے والا ہوتا ہے نا وہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے اگر آپ 10 دن تک 40 دن تک کم از کم اگر آپ بات نہ کریں تو وہ میری اسلام سے دائرۂ کار سے وہ خارج ہے بندہ۔ لیکن آج کل یہ عام دستور بن چکا ہے ہم مسلمانوں کا۔ ہم 4 سال نہیں کرتے، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تب تک کسی سے بات چیت نہیں کرتے، جب مر جاتے ہیں تو وہی لوگ جنازے پہ آ جاتے ہیں شرکت کرنے کے لیے، بعض اوقات تو جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ ایسے ہمارے معاشرے کے اور ایسے ہمارے اسلامی بہن بھائی ہیں۔ تو بات یہاں پہ روتی ساجدہ سسٹر کی، دیکھیں انہوں نے کیسے ان کو بٹھایا، ویڈیو بنائی۔ وہ زہیب ان کا بیٹا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ زہیب کو ابھی ویڈیو بنانا نہیں آتا، تو یہ اپنی کوالٹی بہتر کرے، اچھے طریقے سے ویڈیو بنائے، اس کی ویڈیو بھی سب واچ کریں گے۔ تو ایسے ہی انہوں نے باتیں کی، ان کے اور بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے اب وہ اٹھ کے نہیں جا سکتی نا، وہ اپنے گھر آئی ہیں، کبھی ایک رشتہ دار کے گھر کبھی دوسرے کے گھر۔ رشتہ داروں کا کام بنتا ہے، وہ اچھی جگہ سے ہو کے آئی ہیں، مقدس جگہ سے ہو کے آئی ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے ان کے گھر پہ آ کے ان کو مبارکباد دینا، ان کو گفٹ دینا۔ اگر وہ لائیں گے وہ دیں گی، لیکن انہوں نے سب کے گفٹ دکھائے تھے کہ میں جو ہے نا وہ زیادہ تر کوئی چیز نہیں لائی، کھجوریں لائی ہوں، آب زمزم یہ والی چیزیں، کچھ تسبیح وغیرہ ہیں، کچھ جائے نماز ان کی امی لائی تھیں۔ تو یہ عورت نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھائی ویڈیو میں جس کو لے کر ہم بولیں کہ وہ عمرہ نہیں کرنے گئی تھی، وہ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ انہوں نے عمرہ کیے نا، سب کو دکھا دیا، سب بڑے یوٹیوبر کو دکھا دیا عمرہ ایسے بھی کیا جاتا ہے، ہر کوئی شاپنگ بھی نہیں جاتا۔ جیسے منٹو فیملی کے گئے ہوئے ہیں، زیارتیں کم کرتے ہیں، شاپنگ زیادہ کرتے ہیں، گھومتے زیادہ ہیں، ان کے لیے عمرہ ایک ٹور کے طور پہ انہوں نے لیا ہے۔ لیکن انہوں نے اچھی طریقے سے اپنی ساری عبادات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، سب کے لیے کی ہیں، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے عمرہ کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو اب چھوڑ دو، میں کہتی ہوں چھوڑ دو، آپ بھی دعا کرو، ہم بھی اس گھر میں جائیں اور اس گھر میں جا کے اپنے گناہوں کی ہم لوگ معافی مانگیں۔ یہ نہیں کہ ایک کوئی بس پاؤں تلے رونتے رہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کافی لوگ ہیں دنیا میں موجود ریئیکشن کے لیے، ان میں آپ لوگ ریئیکشن کرو، لیکن اگر یہ بات غلط کریں ان پہ بھی ریئیکشن کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط کریں گے تو ہم بولیں گے نہیں، بولیں گے، ہم انہیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، لیکن بنا قصور بلا کسی وجہ کے آپ لوگ ان پہ باتیں کرتے ہو چھوٹی چھوٹی۔ ابھی وہ بیچارے اترے نہیں ہیں ایئرپورٹ سے، گھر ہی آئے اور آپ نے ریئیکشن کے ڈھیر لگا دیے۔ تو میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں پلیز اتنے تک نہیں کرو تو بہتر ہے۔ آپ کے بھی بچے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، بس میں نے یہی دکھانا تھا کہ انہوں نے اپنی نند کی کیسے خاطر تواضع کی ہے، کیسے استقبال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔